ہم جڑواں بھائی تھے۔ میٹرک کے امتحان میں میرے بھائی نے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ میں فیل ہوا۔ بورڈ میں پہلی پوزیشن لینے کی خوشی میں میرے باپ نے میرے بھائی کو ایک قیمتی سائیکل خرید کر دی جبکہ میرے لیے ایک موٹا ڈنڈا تھا۔ ابا جان نے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھایا اور مجھے مارنا شروع کیا۔ میں دل برداشتہ ہو گیا اور گھر سے بھاگ گیا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ لوٹ کر دوبارہ کبھی گھر نہیں جاؤں گا۔ میرے گھر سے چلے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہ پڑا سوائے میری ماں کے۔ وہ میری جدائی میں روتی تھی تو ابا جان اسے بھی ڈانٹتے تھے کہ واجد ہمارے لیے مر چکا ہے، لہٰذا اس کے لیے رونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اسے اپنا بیٹا تسلیم ہی نہیں کرتا تو تم کس کے لیے رو رہی ہو؟ میں ایک مشہور ڈاکو کی گینگ میں شامل ہو گیا۔ مجھے گھر سے بھاگے ہوئے 15 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ان سالوں میں ہم سب سے بڑی بینک ڈکیتی کرنے والے تھے۔ میں ماسک پہنے بینک کے اندر داخل ہوا تو ابا جان اس وقت اپنی پینشن لینے بینک آئے ہوئے تھے۔ میں نے تمام لوگوں کو فرش پر لیٹنے کا حکم دیا تو ابا جی نے فوراً ماسٹر رفیق کے گھر جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی۔ یہ دن رفیق کی زندگی کا سب سے یادگار دن تھا جب اس کے ہاں جڑواں بیٹوں کی پیدائش تھی۔ رفیق کوئی معمولی انسان نہیں تھے بلکہ اپنے پیشے سے زیادہ مخلص تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے اپنی شادی کے دن بھی چھٹی نہیں کی تھی۔ وہ صبح اسکول پڑھانے ضرور گئے، پھر شارٹ لیو لے کر دلہن کو لینے چلے گئے اور پھر واپس اسکول چلے گئے۔ حالانکہ ماسٹر رفیق کی دلہن اس بات پر کافی ناراض ہوئیں اور کتنے دنوں تک وہ اس سے ناراض رہیں اور بولی نہیں تھیں، لیکن ماسٹر صاحب نے اسے منا لیا تھا۔ 6 سال تک ان کی اولاد نہیں ہوئی تو بیوی نے یوں ہی کہہ دیا کہ اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس بات پر ماسٹر جی کو غصہ آ گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور دوسری شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ 8 سال بعد ماسٹر جی کے ہاں جڑواں بیٹوں کی پیدائش ہوئی تو اس کی زندگی میں خوشی کی بہار آ گئی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ خوشی کے اس موقع پر اس نے اسکول کے تمام بچوں میں مٹھائی تقسیم کی۔ دونوں بیٹے ماسٹر صاحب کی آنکھوں کے تارے تھے۔ ایک کا نام واجد جبکہ دوسرے کا نام ماجد تھا۔ ماجد پڑھائی میں بہت زیادہ اچھا تھا جبکہ واجد اتنا زیادہ لائق نہیں تھا۔ ماسٹر صاحب نے اس بات پر خصوصی توجہ دی تاکہ وہ بھی اپنے بھائی کی طرح پڑھائی میں لائق ہو جائے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اس کی کارکردگی میں کسی قسم کی بہتری نہ آ سکی۔ یہ بات ماسٹر صاحب کے لیے کافی پریشان کن تھی۔ اس کی پڑھائی میں عدم دلچسپی دیکھ کر ماسٹر واجد کی کافی پٹائی کرتے تھے، مگر ان تمام باتوں کے باوجود وہ اپنے باپ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ ماسٹر سوئے ہوئے ہوتے تھے تو وہ اپنے باپ کے پیر دبانا شروع کر دیتا، جبکہ ماجد نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ تم نے صرف تعلیم پر توجہ دینی ہے، تمہاری منزل صرف بڑا آدمی بننا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں ماجد کے دماغ میں یہ چیز بٹھائی گئی تھی کہ بڑا آدمی بننے کے لیے مجھے سخت محنت کرنا پڑے گی۔ ایک بار ماسٹر صاحب کو بخار تھا۔ بخار کی حالت میں ہی ماسٹر صاحب اسکول چلے گئے، حالانکہ ماسٹر کا ریکارڈ تھا کہ اپنی زندگی میں کبھی چھٹی نہیں کی تھی۔ ڈاکٹر کی طرف سے اسے منع کیا گیا تھا کہ آج آپ کو آرام کی ضرورت ہے، مگر ڈاکٹر کی نصیحت کے باوجود وہ اسکول بچوں کو پڑھانے چلے گئے۔ اسکول میں پڑھانے کے دوران ہی ماسٹر صاحب کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہوئی اور وہ غش کھا کر نیچے زمین پر گر پڑے۔ واجد نے جیسے دیکھا کہ اس کا باپ زمین پر گرا ہے تو وہ بھاگ آیا، اپنے باپ کا سر اپنی گود میں ڈالا، جبکہ ماجد ڈاکٹر کے پاس بھاگا۔ ماسٹر صاحب کو گھر واپس لایا گیا۔ اس رات بہت تیز بارش ہوئی تھی اور بجلی چلی گئی تھی۔ گرمی کافی زیادہ تھی۔ واجد نے ہاتھ کا پنکھا اٹھایا اور اپنے باپ کو پنکھے سے ہوا دینے لگا۔ آدھی رات تک وہ پسینے سے شرابور تھا لیکن اپنے باپ کو گرمی محسوس نہ ہونے دی۔ جب اس کی ماں نے دیکھا تو حیران ہوئی۔ وہ کچھ بولنے والی تھی کہ واجد نے ماں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ یہ تھی اس کی اپنے باپ سے محبت، لیکن اس نے یہ محبت کبھی ظاہر نہ ہونے دی۔ گھر میں اس کی ماں ہی تھی جو یہ حقیقت جانتی تھی کہ واجد اپنے باپ سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن اس نے اپنی ماں کو بھی منع کیا تھا کہ آپ کبھی اس کے بارے میں نہیں بتانا۔ ایک دن اسکول میں جھگڑا ہوا۔ جھگڑے کے دوران ایک لڑکے نے واجد اور ماجد دونوں کو باپ کی گالی دی۔ واجد سے یہ برداشت نہ ہوا اور اس نے لڑکے کی پٹائی کی۔
اس کے بعد جب دونوں گھر آئے تو ماجد نے اپنے باپ سے اس کی شکایت کی کہ بھائی نے آج ایک لڑکے کی پٹائی کی ہے، جس کی وجہ سے ماسٹر صاحب نے ہمیں اسکول سے نکال دیا اور کہا کہ کل اپنے والد کے ساتھ اسکول آنا۔ اس بار بھی ماسٹر صاحب نے اپنے بیٹے کو خوب مارا، جبکہ ماجد چپ چاپ اپنے بھائی کو مار کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ واجد کو مار رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی بیوی سے یہ گلہ بھی کر رہا تھا کہ جب دونوں پیدا ہوئے تھے تو تم نے اس کا گلا کیوں نہیں دبایا؟ مجھے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ واجد کہنے لگا، بابا وہ آپ کو گالی دے رہا تھا۔ اس پر ماسٹر صاحب کو مزید غصہ آیا اور اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ مار کر کہا، تمہیں اسکول بدماش بننے کے لیے بھیجا ہے؟ اگر اس نے گالی دی تو خود اپنی زبان گندی کی، تجھے اسے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارے ساتھ ماجد بھی تو تھا، اس نے تو ایسی حرکت نہیں کی۔ دراصل بات یہ ہے کہ تجھ میں عقل اور شعور نام کی چیز نہیں ہے، جبکہ تمہارا بھائی باشعور ہے۔ اسے سمجھ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ آئندہ اگر تم نے مجھے شکایت کا موقع دیا تو تمہیں اسکول نہیں بھیجوں گا، بلکہ مزدوری کرنے کے لیے کسی کے پاس بھیجوں گا۔ تم اس لائق ہو ہی نہیں کہ تعلیم حاصل کرو۔ ماسٹر صاحب کے منہ میں جو آیا اس نے کہہ دیا۔ اس رات واجد کو نیند نہیں آئی تھی۔ وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ میں نے کیا غلط کیا ہے۔ اس نے میرے باپ کو گندی گالی دی، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ خیر، اس نے دل میں اس بات کا تاحیات اثر لیا، جو بھی تھا جو بھی ہو جائے وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، کیونکہ میرے اس عمل سے ابو جان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور میں ابو جان کو کسی تکلیف میں نہیں رکھ سکتا، اور نہ ہی یہ بات مجھ سے برداشت ہوتی ہے۔ پڑھائی میں لائق ہونا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے بہت کوشش کی، محنت بھی کی، لیکن ذہنی لحاظ سے کمزور ہونے کی وجہ سے ہمیشہ پڑھائی میں پیچھے تھا اور کم نمبر لیتا تھا۔ مگر پڑھائی کے علاوہ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ ابو کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اس نے اپنے باپ سے معافی مانگی تو ماسٹر رفیق نے یہی کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، فی الحال تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ میٹرک کے امتحان ہوئے تو ماجد بہت خوش تھا، کیونکہ اس کے پیپر بہت اچھے ہوئے تھے، جبکہ واجد دل ہی دل میں بڑا ہی اداس ہوا اور سہما ہوا تھا۔ اسے شک تھا کہ وہ فیل ہو جائے گا، اور وہی ہوا جس کا اسے خدشہ تھا۔ امتحان کا نتیجہ آیا تو ماسٹر صاحب کے بیٹے ماجد نے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ یہ ایسا موقع تھا جس کی وجہ سے ماسٹر صاحب خوش تھے، لیکن اس رنگ میں بھنگ تب پڑی جب ماسٹر صاحب کو پتہ چلا کہ واجد فیل ہو چکا ہے۔ اس پر اس نے اپنے بیٹے کو خوب ڈانٹا اور کہا کہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ایک ہی دن تم دونوں پیدا ہوئے تھے، ایک ہی ماں کی اولاد۔ ایک بیٹا میرا سر فخر سے بلند کر رہا ہے، جبکہ دوسرا میرا سر شرم سے جھکا رہا ہے۔ واجد اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا میں نے آپ سے کہا تھا کہ سائنس میری سمجھ میں نہیں آتی، میں آرٹس کے سبجیکٹ میں میٹرک کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے میری نہ مانی۔ اس پر ماسٹر کو غصہ آیا۔ اس نے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھایا اور واجد پر ڈنڈوں کی برسات کر دی اور کہا کہ زبان چلاتے ہو، وہ بھی اپنے باپ کے سامنے، میں تمہاری زبان ہی کاٹ دوں گا۔ ماں بیچاری اپنے بیٹے کو باپ سے الگ کر رہی تھی۔ اس واقعے کا واجد کے دماغ پر گہرا اثر ہوا۔ اسے اس بات کا صدمہ تھا کہ اس کا باپ اسے سمجھنے میں اتنا ناکام کیوں ہے۔ کیا ہوا اگر میں پڑھائی میں کمزور ہوں تو میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں، اسے میری محبت کی قدر کیوں نہیں؟ وہ میرا باپ ہے، اگر میں ذہین نہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ دل برداشتہ ہو چکا تھا اور گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے والد کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ آج صبح جب وہ اسکول جانے لگا تو اپنے گھر کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ گھر کی دیواروں کو دیکھ رہا تھا، اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا، گھر کی دیواروں کو دیکھ رہا تھا اور دیواروں کو دیکھ کر اداس تھا، کیونکہ آج وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑنے والا تھا۔ اسکول سے جب چھٹی ہوئی اس کے بعد وہ گھر نہ آیا۔ چھٹی کے وقت ماجد گھر آیا تو ماں نے پوچھا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، بھائی مجھے چھٹی کے بعد نظر نہیں آیا، میں اسکول کی گیٹ پر کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا۔ سارے لڑکے گھر جا رہے تھے جبکہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد میں اکیلا گھر چلا آیا۔ وہ ماں تھی، اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی تھی اور ماجد کو ڈانٹ رہی تھی کہ اپنے بھائی کو تلاش کرنا تمہاری ذمہ داری تھی، تم اس کے بغیر کیسے گھر واپس آ گئے؟ اپنی بیوی کو چلاتے ہوئے ماسٹر صاحب نے کہا کہ کیا ہوا، کیوں اتنا چلا رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ واجد آج گھر نہیں آیا۔ اس پر ماسٹر صاحب نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، منحوس کہیں کھیل رہا ہوگا۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ خدا کا خوف کریں۔
ماسٹر صاحب وہ آپ کی اولاد ہے، آپ کی سگی اولاد، آپ کا سگا بیٹا ہے، آپ نے اس کی محبت کی کبھی قدر نہیں کی۔ اس پر ماسٹر صاحب نے کہا، اپنی قدر خود کروانی پڑتی ہے، اپنے کردار سے، محنت سے، لیکن اس میں ایسی کوئی خصوصیت ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے میں اس کی قدر کروں۔ شام ہونے کو تھی، لیکن واجد کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس کی ماں کا برا حال تھا، لیکن ماسٹر صاحب واجد سے مکمل طور پر بے نیاز تھے اور دل میں یہی سوچ رہے تھے کہ رات کے وقت واپس آ جائے گا۔ لیکن جب رات ہوئی اور وہ واپس نہ آیا تو ماسٹر صاحب کو بھی پریشانی ہوئی۔ اس نے ارد گرد دوستوں سے پوچھا تو انہوں نے یہی بتایا کہ واجد ہمارے پاس آج نہیں آیا۔ وہ اپنی سائیکل پر سوار ہو کر شہر کا چپا چپا گھوم رہے تھے۔ اپنے بیٹے سے زیادہ اسے اپنی بیوی کی فکر تھی، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو بیٹے کے لیے پریشانی میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ گھر واپس آیا، بیوی بھاگ کر ماسٹر صاحب کے آگے آئی اور پوچھا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ ماسٹر صاحب خاموش تھے۔ اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے بیوی سمجھ گئی۔ وہ رو رو کر اپنے شوہر سے کہنے لگی، میں آپ سے کہتی تھی میرے بیٹے پر اتنی سختی مت کرو، لیکن آپ کو میری کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ماسٹر صاحب نے اپنی بیوی کو تسلی دی کہ پریشان مت ہو، وہ واپس آ جائے گا۔ یہ رات اس کی بیوی کے لیے بہت کٹھن رات تھی۔ یہ پہلی رات تھی جس رات اس کا ایک بیٹا گھر میں موجود نہیں تھا۔ یہ بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ صبح ہوئی تو ماسٹر صاحب اپنی بیوی کو لے کر پولیس اسٹیشن گئے اور اپنے بیٹے کی گمشدگی کا پرچہ درج کرایا۔ وہ جب بھی اسکول سے واپس آتا تو اپنی بیوی کو روتا ہوا دیکھتا۔ ایک دفعہ ماسٹر صاحب نے اسے ڈانٹا اور کہا، اتنا رونے کی ضرورت نہیں، رو تو ایسے رہی ہو جیسے تمہارا لائق اور ذہین ترین بیٹا گم ہوا ہو۔ اس پر بیوی نے ماسٹر سے کہا کہ آپ کا دل پتھر کا ہو چکا ہے یا پھر آپ ایک ماں کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے جس کا بیٹا اس سے جدا ہو جائے۔ واجد شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ چکوال جانے والی ایک مسافر بس میں بیٹھ گیا اور ادھر آ کر کام دھندا تلاش کرنے لگا، کیونکہ اسے کوئی بھیک دینے والا بھی نہیں تھا۔ وہ ایک کریانے کی دکان پر کام کرنے لگا۔ کریانے کے مالک نے اسے لاوارث سمجھتے ہوئے اپنی دکان پر ملازم رکھ لیا۔ وہ 2 وقت کا کھانا بھی دیتا اور اپنی غیر موجودگی میں وہ واجد سے یہی کہتا کہ دکان کا خیال رکھنا، گاہک آ جائیں تو ان سے اچھے طریقے سے پیش آنا۔ دکان کا مالک نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا تو پیچھے واجد اس کی دکان سنبھالتا، گاہکوں سے اچھے طریقے سے پیش آتا اور امانت میں خیانت کبھی نہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ دکان کا مالک اسے پسند کرتا تھا، کیونکہ اس نے اپنے مالک کو کبھی شکایت کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ دکان کے مالک کا بیٹا آوارہ اور نکما تھا۔ اس کا باپ اپنے بیٹے کی وجہ سے کافی پریشان تھا۔ وہ بھی پڑھائی چھوڑ چکا تھا اور دوستوں کے ساتھ آوارہ گھومتا تھا۔ دکاندار کی کوشش تھی کہ اس کا بیٹا دکان میں اس کا ہاتھ بٹائے، لیکن وہ یہ کام بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن دکاندار کا بیٹا واجد کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم میرا فلاں کام کر کے واپس آ جاؤ، اس وقت تک میں دکان کو سنبھالتا ہوں۔ اس نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تو اس نے کہا کہ میں تمہاری شکایت اپنے باپ سے کروں گا۔ واجد رضامند ہو گیا اور وہ جیسے ہی دکان سے باہر گیا تو دکاندار کے بیٹے نے گلے کی صفائی کی، سارے پیسے لے کر چلتا بنا۔ واجد جب واپس آیا تو دکان میں کوئی موجود نہیں تھا اور پیسوں کا گلہ خالی تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ دکاندار جب نماز سے فارغ ہو کر گھر واپس آیا تو راستے میں اس کے بیٹے نے اپنے باپ کے کان بھرے اور کہا کہ آپ کو اس لڑکے پر بھروسہ تھا، میں نے خود دیکھا ہے وہ گلے سے پیسے اٹھا کر کسی کو دے رہا تھا۔ دکاندار کو اس بات کا یقین نہ آیا اور جب وہ دکان گیا تو خالی گلے کو دیکھ کر اسے غصہ آیا۔ اس نے واجد کو کان سے پکڑ کر کہا، بغیرت انسان، میں نے تم پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، تم نے مجھے ہی دھوکہ دیا اور میرے پیسے کس کو دیے؟ واجد اسے حقیقت بتانا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے واجد کی کوئی بات نہ سنی اور اسے مسلسل مارتا رہا۔ مجبور ہو کر واجد نے اپنے مالک سے کہا کہ اگر آپ مجھے یہاں سے جانے دیں تو میں پیسے لے کر واپس آتا ہوں۔ دکاندار نے اپنے بیٹے کو بھی واجد کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ پیسے لے کر بھاگ نہ جائے۔ بیچارہ واجد مار کھا کر سر جھکائے جا رہا تھا، دل میں یہی سوچ رہا تھا، ایمانداری کرنے کا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ پچھلے 6 ماہ سے میں اس شخص کی دکان کی نگرانی کر رہا تھا، صرف 2 وقت کی روٹی کھاتا تھا، کبھی کوئی اور فرمائش نہ کی، مجھے مہینے کا 1000 بھی دے دیتا، میں خاموشی سے وہ پیسے لے لیتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھ پر بھروسہ نہ کیا اور جانوروں کی طرح مجھے مارنا شروع کیا۔ راستے میں وہ دکاندار کے بیٹے سے یہی کہہ رہا تھا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟
بلکہ تم نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا۔ اس پر دکاندار کا بیٹا بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ بکواس بند کرو، تمہاری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا، اور دیکھو میں نے اپنے باپ کی دکان سے پیسے چرائے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرا باپ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے اور تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کرتا۔ باتوں باتوں میں واجد اچانک جلدی سے بھاگنا شروع ہوا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ دکاندار کے بیٹے نے اسے پکڑنے کی کوشش بھی نہ کی اور واپس باپ کو بتایا کہ آپ کا نوکر فرار ہو چکا ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر وہ اپنا ٹھکانہ بدلتا رہا، مگر اس کے باوجود وہ واپس گھر نہ گیا۔ کافی عرصے بعد اس نے ایک سیٹھ صاحب کے ہاں ڈرائیونگ شروع کی۔ سیٹھ صاحب اسے ماہانہ 10,000 تنخواہ دیتے۔ وہ سیٹھ کی بیٹی کو کالج میں بھی چھوڑا کرتا اور پھر واپس گھر چھوڑتا۔ کالج سے واپسی پر اس کی بیٹی واجد سے کہتی کہ گاڑی ایک ہوٹل کی طرف لے جاؤ۔ واجد اس کی بیٹی سے کہتا کہ سیٹھ کی طرف سے مجھے ہدایت ہے کہ آپ کو کالج سے واپس گھر ہی لانا ہے۔ اس پر وہ چلا کر بولی کہ میں نے اپنے باپ سے بات کی تھی، لہٰذا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس نے گاڑی ایک ہوٹل کے باہر کھڑی کی۔ وہ لڑکی گاڑی سے اتری اور ہوٹل کے اندر داخل ہوئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ اس کو شک ہوا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ لڑکی بار بار اس جگہ جانے لگی۔ 3-4 بار ایسا ہوا تو واجد کے ضمیر نے اسے ملامت کیا اور کہا کہ اس معاملے میں مجھے خاموش نہیں رہنا چاہیے اور اس کے باپ کو ساری حقیقت بتا دینی چاہیے۔ اگر میں خاموش رہا تو یہ غلط بات ہے۔ اس نے سیٹھ کی بیٹی کو بھی وارننگ دی کہ میں جان چکا ہوں کہ آپ کسی لڑکے کے پاس جاتی ہیں، اس سے ملتی ہیں، اور میں یہ حقیقت سیٹھ صاحب کو ضرور بتاؤں گا۔ لڑکی خاموش رہی اور واجد کو جواب نہ دیا، لیکن دل ہی دل میں وہ ایک منصوبہ بنا چکی تھی۔ گاڑی جیسے ہی ان کے گھر کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو اس نے چلانا شروع کیا اور بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگانے لگی۔ چوکیدار، مالی بھاگے ہوئے اس لڑکی کے پاس آئے۔ لڑکی کے کپڑے پھٹے تھے اور وہ واجد کے اوپر تھی۔ اس نے بڑی چالاکی سے اپنے آپ کو واجد کے اوپر گرایا تھا اور اپنے کپڑے بھی پھاڑ دیے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ میرے باپ کو حقیقت ضرور بتائے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ میرے باپ کو سب کچھ بتا دے، میں خود ہی اس کا کام تمام کرتی ہوں، تاکہ ابا کو اس کی کسی بات کا یقین بھی نہ آئے۔ چپڑاسی اور مالی نے واجد کو گاڑی سے نکالا اور مارنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد سیٹھ آئے تو اس نے دیکھا کہ واجد کو وہ بری طرح سے مار رہے ہیں، ساتھ ہی اس کی بیٹی کھڑی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ مالی اور چپڑاسی نے سیٹھ کو بتایا کہ بی بی جی پر اس نے حملہ کیا۔ سیٹھ کو بہت غصہ آیا اور اس نے واجد کو پولیس کے حوالے کیا۔ 1 سال تک وہ جیل میں رہا، بغیر کسی وجہ سے۔ وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ آج کل کے زمانے میں ایمانداری کا کوئی فائدہ نہیں اور ایماندار شخص کو دنیا میں ایسے ہی ذلیل کیا جاتا ہے۔ 1 سال جیل میں گزارنے کے بعد وہ جیل سے باہر آیا تو شیرہ ڈاکو کے ہتھے چڑھ گیا۔ یہ خطرناک ڈاکو تھا جس کی نظر ہر وقت جیل پر ہوتی اور جیل سے آزاد ہونے والے نوجوانوں کو اپنے گینگ میں شامل کرتا تھا۔ اس معاملے میں پولیس والے بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ شیرہ ڈاکو واجد کو اپنے ڈیرے پر لے آیا اور اس سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو عیش کرو گے۔ واجد اس راستے پر چلنے کا فیصلہ کر چکا تھا، کیونکہ ایمانداری کر کے بھی وہ 2 بار دھوکہ کھا چکا تھا، لہٰذا اسے ایمانداری کی زندگی سے ہی نفرت ہو چکی تھی اور شیرہ ڈاکو کے ساتھ کام کرنے پر مطمئن تھا۔ کئی چوریوں میں اس نے شیرہ کا ساتھ دیا اور اس کے منصوبے کو کامیاب بنایا۔ شیرہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا کہ واجد کام کا آدمی ہے، یہ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بے خوف ہے اور یہ مجھے آگے لے جا سکتا ہے، لہٰذا اس نے واجد پر خرچ کرنا شروع کر دیا، اسے گاڑی لے کر دی۔ آج انہوں نے سیٹھ صاحب کے بنگلے پر ڈاکہ ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ واجد شروع میں اس بات سے مکمل طور پر ناواقف تھا کیونکہ وہ خفیہ طور پر بنگلے کے پیچھے والے راستے سے داخل ہوئے تھے۔ واجد کو اس بات کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ سیٹھ صاحب کا گھر ہے۔ جب اس کی نظر اس کی بیٹی پر پڑی جو اسی کمرے میں سو رہی تھی جہاں یہ پیسوں کی تجوری تھی، تجوری خالی کرنے کے بعد ان کا ایک ساتھی سیٹھ کی بیٹی کی طرف بھاگا۔ وہ اس کی عزت سے کھیلنا چاہتا تھا، مگر واجد نے اس کا راستہ روکا اور کہا، لڑکی کو ہاتھ مت لگانا۔ اسی دوران دونوں میں لڑائی ہوئی اور لڑائی کے دوران پولیس وہاں موقع پر پہنچ گئی۔ مجبوراً انہیں وہاں سے فرار ہونا پڑا۔ شیرہ دونوں پر غصہ تھا اور کہہ رہا تھا کہ لڑائی کے چکر میں بڑا خزانہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اس کا ساتھی شیرہ سے کہنے لگا کہ میں لڑکی کی جانب جا رہا تھا تو اس نے میرا راستہ روکا، حالانکہ آپ کی طرف سے مجھے اجازت تھی کہ سامان کے ساتھ اگر کسی لڑکی کی عزت لوٹنا چاہوں تو لوٹ سکتا ہوں۔
شیرا کے دل میں آیا کہ وہ واجد کو ختم کرے، لیکن پھر سوچا کہ یہ کام کا بندہ ہے، اس کو مارنے سے میرا بھی نقصان ہوگا۔ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں میں صلح کروائی اور ان سے عہد لیا کہ وہ دوبارہ کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ سال میں یہ سب سے بڑا منصوبہ تھا جس پر وہ عمل کرنے والے تھے۔ وہ ایک بینک کو لوٹنے والے تھے اور اس کو لوٹنے کا سارا منصوبہ بنا چکے تھے۔ شیرا کے تمام ساتھیوں نے چہرے پر ماسک پہنا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ صبح 10 بجے کا ٹائم تھا جب 3 گاڑیوں پر سوار ہو کر وہ بینک کے پاس آئے۔ سب سے پہلے انہوں نے گارڈز کو گولی ماری۔ 5 سے 6 بندے بینک کے باہر تھے جبکہ باقی بینک کے اندر داخل ہوئے۔ شیرا نے حکم دیا کہ سارے کسٹمر اور بینک کا سارا عملہ نیچے فرش پر لیٹ جائیں ورنہ گولی مار دوں گا۔ کئی سالوں بعد واجد کی نظر اپنے باپ کے چہرے پر پڑی تھی۔ اس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی اور کافی کمزور ہو چکا تھا۔ واجد کے چہرے پر ماسک تھا، لہٰذا باپ نے اپنے بیٹے کو نہ پہچانا۔ اس کا باپ اس دن پینشن لینے بینک آیا تھا اور اسے نہیں معلوم تھا کہ آج ہی بینک ڈکیتی میں اس کا بیٹا بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ وہ کسی صورت میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا باپ اسے ایک ڈاکو کی شکل میں دیکھے۔ سارے لوگ فرش پر لیٹنے لگے جبکہ ماسٹر بوڑھا ہونے کی وجہ سے آہستہ سے جھک رہا تھا۔ شیرا کو غصہ آیا، اس نے ماسٹر کو دھکا دیا جس کی وجہ سے وہ زمین پر جا گرا۔ یہ بات اس سے برداشت نہ ہوئی اور اس نے اپنے مالک پر ہی پستول تان لی۔ اس نے اس ڈاکے کو ناکام بنانے کا فیصلہ کر لیا اور شیرا سے کہا کہ اپنے تمام لڑکوں سے کہو کہ وہ رابری سے باز آ جائیں ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ شیرا حیران ہوا کہ آخر واجد کو ہوا کیا ہے۔ اس کے بعد واجد نے جیب سے موبائل نکالا، ایک نمبر پر کال کی اور دوبارہ جیب میں ڈالا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بینک میں پولیس آئی۔ چاروں طرف سے انہوں نے بینک کو گھیر لیا، ڈاکوؤں پر فائرنگ کی۔ پولیس والے زخمی ہوئے جبکہ 6 ڈاکو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور بینک کے اندر موجود ڈاکوؤں کو حراست میں لے لیا گیا۔ شیرا نے واجد کو دھمکی دی کہ جو کام تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ ہمارے گینگ میں غداری کی بہت بڑی سزا ہے اور تمہیں یہ سزا ضرور ملے گی۔ تمام ڈاکوؤں کو جیل میں ڈالا گیا جبکہ واجد کو پولیس کی مدد کرنے کی وجہ سے سزا میں تھوڑی رعایت دے دی گئی اور محض 2 ماہ کے بعد اسے رہا کیا گیا۔ واجد کو دراصل اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اس ڈاکے کے بعد شیرا اسے ہمیشہ کے لیے مارنے والا ہے، لہٰذا اس نے شیرا سمیت ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ قید کے دوران اسے بتایا گیا کہ اس کا باپ گھر میں اکیلا ہے، ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کا باپ خود روٹیاں پکاتا ہے کیونکہ ماجد امریکہ چلا گیا ہے۔ ڈاکٹر بننے کے بعد اس نے پسند کی شادی کی۔ ماسٹر صاحب نے باہر جانے سے انکار کیا اور کہا کہ یہ میرا گھر ہے، میں کسی صورت گھر نہیں چھوڑوں گا۔ ماجد کو امریکہ گئے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے۔ ان سالوں میں ایک بار بھی اس نے باپ کو کال نہیں کی تھی، نہ ہی اس کی خیریت پوچھی تھی۔ وہ باپ جو ماجد پر فخر کیا کرتا تھا، آج وہی بیٹا پڑھ لکھ کر بیٹا ہونے کے باوجود نالائق ثابت ہوا۔ یہ سن کر واجد کو افسوس ہوا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ جیل سے آزاد ہونے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس جائے گا، مگر قسمت نے اسے یہ موقع نہ دیا۔ آزاد ہونے کے بعد وہ جیسے ہی باپ کی طرف جانے لگا تو راستے میں اسے گولی مار دی گئی۔ مارنے والوں نے واجد کی لاش کے ساتھ ایک رکا چھوڑا جس پر لکھا تھا کہ ہمارے گینگ میں غداری کی سزائے موت ہوتی ہے۔